کہ جناب کچھ چیزیں ہیں جن کی معاشرے میں اصلاح کی ضرورت ہے، کہ کسی کو چھوڑو نہیں، اپنا مذہب چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں، یہ لاجک اسلام کی نہیں ہے۔ ایک بندہ غلط کر رہا ہے تو پھر غلط تو کیا جائے گا نا، پھر یہ فلسفہ آپ دوسری جگہ فٹ کرتے، اپنی جگہ بھی آپ کا بچہ جو بھی کرتا ہے کرنے دو نا، چرس پیتا ہے پینے دو، غلط گیدرنگ میں جاتا ہے جانے دو۔ اور بھائی کسی کو چھیڑنا جب نہیں ہے، اپنے بچے کو کیوں چھیڑ رہے ہو؟ پھر جناب اپنی اولاد کو کیوں چھیڑ رہے ہو؟ آج یہ جو چیزیں بتائی جاتی ہیں لیکن اس پر پوری طرح پھر خود عمل کرو گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب تم اپنی اولاد کو بگڑتا ہوا نہیں دیکھتے اور میدان میں آ کے برسر اعلان اس کی تنبیہ کرتے ہو۔ اگر کوئی فتنہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہا ہو، کوئی مچھلی تالاب کو گندی کر رہی ہو، اس کی نشاندہی کرنا یہ اہل حق پر فرض ہوا کرتا ہے، یہ اہل ایمان پر واجب ہوا کرتا ہے۔ جب تو وہاں خاموش نہیں ہوتا، میں یہاں خاموش نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کچھ چیزیں ہماری زبانوں پہ چڑھی ہیں۔ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے اصل میں۔ یہ کب فٹ کیا جاتا ہے کہ جب کوئی امریکہ کے خلاف لڑ رہا ہو، اسرائیل کے خلاف، انڈیا، ایسے لوگوں، اسلام تو امن کا، امن سے یہ مراد تھوڑی ہے کہ دشمن کے خلاف ہتھیار نہ اٹھاؤ۔ امن سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ پھر کفر تمہاری بارڈروں پر، تمہارے اسلام پر حملہ کرے اور تم کچھ نہ کہو۔ امن کا درس دیتا ہے لیکن بدر کے بعد، احد کے بعد، تبوک کے بعد، یرموک کے بعد، کہ اب جناب اسلام نے جہاں جہاں اپنے قوانین کا نفاذ کرنا ہے وہاں امن لاتا ہے۔ وہاں جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اگر ذمہ بن کے رہیں، ان کی بھی جان و مال کے تحفظ اسلامی خلیفہ کے ذمے ہیں، یہاں تک کہ ان غیر مسلموں کی عبادات کا تحفظ یہ بھی مسلمان خلیفہ کے ذمے ہیں کہ یہ ان کے عبادت کا بھی تحفظ کرے گا، ان لوگوں کا بھی تحفظ کرے گا۔ یہ پھر ایسا مثالی امن آتا تھا کہ پھر غیر مسلم اس امن کو دیکھ کر اسلام کے اندر آیا کرتے تھے۔ تم دیکھو نا افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی ملا عمر کی قیادت میں، کیوں 7 سال برداشت نہ کر سکے؟ یہ ساری دنیا ان کے اوپر دوڑ پڑی اور چڑھ دوڑی اور انہیں ختم کرنے کے لیے انہوں نے محنتیں کی۔ کیوں؟ ایسا مثالی امن جو اسلام اور قانون کی برکت سے افغانستان میں تھا، خدا کی قسم امریکہ میں بھی نہیں تھا، لندن میں بھی نہیں تھا۔ جھوٹ بولتے جو میڈیا کے ذریعے تمہیں بتایا جاتا ہے وہاں بہت امن ہے۔ جتنی ڈکیتیاں یورپ میں ہوتی ہیں اتنی ڈکیتیاں کہیں نہیں ہوتی۔ زنا عام ہونے کے باوجود جتنے ریپ کے کیس وہاں یورپ میں ہوتے ہیں اتنا ریپ کے کیس کہیں بھی نہیں ہوتے۔ یہ سارا ڈھونگ ہے جو تمہیں میڈیا دکھاتا ہے۔ امن تو وہاں تھا جہاں قرآن تھا، جہاں اسلام تھا، جہاں نبی کی شریعت تھی۔ ٹرکوں کے اوپر لوگ پیسوں کی گڈیاں رکھ کے کابل سے کندہار کا سفر کرتے تھے۔ مجال کوئی گلی آنکھ سے دیکھے، کیسے دیکھے؟ کل حکومت عمر کی تھی، اس وقت حکومت ملا عمر کی تھی۔